السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ تیرے سجدوں میں سر رکھ کر غموں سے جیت جاتا ہوں یا رب۔ یا اللہ پاک، تو میری امید نہیں بلکہ میرا یقین ہے۔ نہ ضبط دے نہ جلال دے، مجھے بس اتنا کمال دے۔ مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ سفر روز کا ہے اور جانا کہیں بھی نہیں۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھی رکھو، پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ زندگی آسان، فجر سورہ یاسین، ظہر سورہ رحمان، عصر سورۃ الواقعہ، مغرب سورۃ المنزل، عشاء سورۃ الملک۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو اور غم درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ یاد رکھنا، ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی شخص بھی ایسا ہو کہ آپ کے دکھ پر دکھی اور خوشی پر خوش ہوتا ہو تو یقین کیجئے وہ ایک ہی کافی ہے۔ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمارے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہے شوہر اور بیوی کی محبت۔ جو چیز یا شخص آپ کو نہیں پسند لیکن آپ کو مل گئی، اس میں راضی رہا کرو، کیونکہ وہ اللہ پاک کی پسند ہوتی ہے۔ وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا تو اللہ باپ اور بیٹے دونوں کو بخشے گا۔ جب بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بارش کی بوندوں سے زیادہ اس پر رحمتیں برستی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر نماز پڑھنے والوں کو علم ہو جائے کہ کیسے اللہ کی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر دیکھنا بھول جاتا ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں۔ محبت میں ہارا ہوا انسان، بچہ اور والدین، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا انشاءاللہ۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شک اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ تمہاری رزق میں دوسروں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو
تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ جمعے کے دن سورہ یاسین پڑھنے سے تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو انسان تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ بے شک جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو۔ بعد میں مجبوریاں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں گے تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کی دل سے کی ہوئی محبت کو کبھی بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ اگر کبھی تنہا چلنا پڑے تو جی نہ سکو۔ انسان میں عیب نہیں، نیکی تلاش کرو، کیونکہ اللہ بھی اپنے بندوں کے بے شمار گناہوں میں معاف کر کے ایک نیکی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ لگاؤ۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ وقت کی رفتار کا دار و مدار آپ کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ خوش ہو تو مدت بھی ایک لمحہ، اور اگر اداس ہو تو ایک لمحہ مدت بن جاتا ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور اسے خوش رکھنے کی تمنا کرو۔ جب تم حق پر رہتے ہو تو تمہارا دوسرا ساتھی تمہارا رب ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ بے سہاروں کا سہارا صرف اللہ ہے۔ جب ساری دنیا ٹھکراتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے جو بندے کی ماضی جانتے ہوئے بھی تھام لیتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ لڑکیاں اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ روٹیاں انہیں دیکھ کر جل جاتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں انہیں روٹیاں بنانی نہیں آتی۔ کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں اقبال۔ ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے دفن ہیں۔ کبھی کبھی تھک کر لوگ ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسے ہونے کا دنیا ان پر الزام لگاتی ہے۔ ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلایا کرتے ہیں۔ میرے بارے میں زیادہ مت سوچنا، میں دل میں نہیں آتی،
समझ में भी नहीं आती। मैं आती ही नहीं हूँ। अम्मी ने मना किया है कहीं जाने से। कितनी बार बोला है मोबाइल कम चलाया करो। हो गई ना नज़र ख़राब। न रास्तों ने साथ दिया, न मंजिलों ने इंतज़ार किया। मैं क्या लिखूं अपनी ज़िंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। अर्ज़ किया जो आँखों से रहता है दूर, वह सवाल पेपर में आता है ज़रूर। हा 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 हा। मेरे पास कुछ भी नहीं, हत्ता कि तू भी नहीं। मेरा वहम रहा कि तुझे बहुत अजीज़ हूँ मैं। गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों के खातिर इक़बाल। अगर गिरते सिर्फ़ इश्क खुदा में तो कोई हसरत अधूरी न रहती। कभी कभी खुद की बहुत याद आती है, कितनी खुश रहा करती थी मैं। लम्हों की एक किताब है ज़िंदगी, ख्वाबों और ख़यालों का नाम है ज़िंदगी। कुछ ज़रूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस उन्हीं सवालों का जवाब है ज़िंदगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफ़ी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। जो गलती कर नहीं सकते वह फरिश्ता है, जो गलती करके उस पर डट जाए वह शैतान है, और जो गलती करके फौरन तौबा कर ले वह इंसान है। जो तौबा करके उस पर कायम रहे वह अल्लाह का महबूब बंदा है। अक्ल इंसान की फजीलत और सच्चे बोल उसकी ज़बान की अमानत है। अपने दोस्त की गलती माफ़ कर दे, इससे तेरे दुश्मन भी तुझे अच्छा समझेंगे। जब अल्लाह चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करे तो उसकी ज़ुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र के दरवाजे खोल देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर है, और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शिफा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अपने दोस्त की गलती माफ़ कर दे, इससे तेरे दुश्मन भी तुझे अच्छा समझेंगे। आदमी जब तक इस बात की परवाह न रखे कि वह भूख के गलबे को किस चीज़ से मिटाएगा और किस कपड़े को इस्तेमाल में लाएगा, तब तक उसका ईमान कामिल और दुरुस्त नहीं होता। ईमान इसका नाम है कि इंसान मुसीबत में साबिर और नेमत में शुक्रगुजार रहे। जो अल्लाह की तक़सीम से खुश होता है वह दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर गमज़ुदा नहीं होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वह शख्स जो तन्हाई में अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए अल्लाह के खौफ से रो पड़ता है, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, किसी से न डरो, न झुको, न मांगो, ये सब लोग फ़कीर हैं। अल्लाह से मांगो, वह गनी है और वह बादशाहों का बादशाह है। जो आदमी नर्म मिजाज होता है उससे लोग ज़रूर मोहब्बत करते हैं, और जिस शख्स के अखलाक अच्छे हों उसकी ज़िंदगी निहायत ही मज़े और आराम से गुजरती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, दुनिया की सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और हुस्न नेमतों में से एक नेमत नमाज है। जो सुकून इसमें है वैसा सुकून और कहीं नहीं। बेशक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, 4 चीज़ें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारी मुक़द्दर होगी। नमाज में दिल को, तन्हाई में सोच को, महफिल में ज़ुबान को और रास्ते में निगाह को। वीडियो पूरी देख कर जाना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब लोग गुस्से में हो तो उनकी बात गौर से सुना करो, क्योंकि असल हकीकत तब सामने आती है। किसी के लिए हद से ज़्यादा परेशान मत रहो, क्योंकि अगर वह तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा।
حضرت علی رضی اللہ عنہ: بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کے دل کے بھید اور ہر ایک کے منہ کی بات اور ہر کسی کے کام کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ: عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص سورہ فاتحہ 100 بار پڑھ کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا، اس کی ہر جائز مراد پوری ہوگی۔ صدقے کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا اگر وہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھا کریں، ان دعاؤں پر اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا والے زیادتی کرے تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو، کیونکہ یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہترین ہم سفر وہ ہے جب مشکلیں ٹوٹ پڑے، آزمائشیں سخت ہو، وہ ہاتھ پکڑ لے اور کہے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو انسان 3 چیزوں میں کسی تیسرے کو شریک نہیں کرتا وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوتا ہے، عبادت، محبت اور معافی، کیونکہ یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے تم اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول یا درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اپنے کسی مومن بھائی کی مشکل کو حل کرے گا، اللہ پاک روز قیامت اس کی مشکل کو حل فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، مگر جیت صرف رب پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ کن پر یقین رکھو، آسانی ضرور آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اور ہر مشکل کو آسانی میں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارا عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو جان لو کہ تمہارے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں گے تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کی دل سے کی ہوئی محبت کو کبھی بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے۔ اللہ آپ کی زندگی کو کبھی غلط ترتیب نہیں دے گا۔ آپ اپنی زندگی کا دوسرے انسانوں سے موازنہ نہ کرنے میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، حالانکہ ہم ایک ہی زمین پر چلتے ہیں لیکن ان کی منزلیں مختلف ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیاں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔
इंसान जितना भी गुनहगार हो, अल्लाह पाक उसके लिए दुआ का रास्ता और रिस्क का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। आप वाकई इस काबिल नहीं हैं कि आपने जो कुछ हासिल किया है उस पर फ़ख्र करें और दूसरों लोगों से बेहतर महसूस करें, जब तक आपको यह मालूम न हो जाए कि अल्लाह ताला ने आपके गुनाह माफ़ कर दिए और आपका एक सजदा भी कबूल कर लिया है। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं, मोहतात उन लोगों से रहता हूँ जो मेरे साथ होते हुए ज़हन में बुग़्ज़ और नफ़रत रखते हैं। मेरे पीछे जो शख्स मेरे बारे में बात करता है, शायद इससे मेरी दुनिया को नुकसान पहुँचे, लेकिन ये वाज़ेह है कि ये मेरी आखिरत के लिए फ़ायदेमंद है। दर हकीकत हारने वाला वह है जिसने अपना दीन खो दिया। जन्नत में दाखिल होने के बाद गुर्बत नहीं रहेगी और जहन्नम में दाखिल होने के बाद दौलत नहीं रहेगी। बातूनी आग का अंधापन 3 चीज़ों से होता है: अज़ा को अल्लाह की नाफरमानी के लिए हरकत देना, अल्लाह की मखलूक के लिए हर्ज और अल्लाह की इताअत का बहाना करना। ये दुनिया जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को सस्ते दामों में बेचा गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, मूसा अलैहिस्सलाम पर जादू का इल्ज़ाम लगाया गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए, क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि यह दुनिया आपके कांधे पर थपकी दे? इसने नेक लोगों को भी नेक बख्शा। नसीहत की एक शक्ल वसीयत होती है और उसके लिए नरमी की ज़रूरत होती है, वरना एक फितना बन जाता है और इसकी खराबी इसकी भलाई से ज़्यादा होती है। अगर आप दुआ करते हैं तो यकीन भी रखा करें कि वह अल हबीब है। अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ़ है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। तुम्हारी कहानी मुकम्मल होने को है, आसमान से कुन की सदा आने को है। शुक्र के सजदों की तैयारी करो। वीडियो पूरी देखकर जाना। और जिस बात का तुम्हें यकीन न हो उसे सच समझकर उसके पीछे मत पड़ो। यकीन रखो कि कान, आँख और दिल सबके बारे में तुमसे सवाल होगा। खाली वक्त को मुफीद चीज़ों से भरें। ऐसे दोस्त और साथी तलाश करें जो हमें नेकी की याद दिलाए, क्योंकि ये दोस्त हमें अपने अंदर मुतासर करते हैं। हम कभी नहीं जानते कि ज़िंदगी में हमारी किस्मत हमें कहाँ ले जाएगी और क्या बनेगा। हमें यह करना है कि हम अपने दिलों को किस तरह मुनज़्ज़म करें ताकि वह सब्र और शुक्र की बुनाई से महरूम न हो। जिस चीज़ को खुदा ने कबूल नहीं किया उस पर सब्र करो और जो खुदा ने दिया है उस पर शुक्र करो। जो लोग आपके ख्याल में खुश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वह मसाइल से खाली हैं, क्योंकि वह अपनी शिकायत को तरजीह देने के बजाय शुक्रगुजारी करने में अच्छे हैं। दूसरों की खुशियाँ आपको तकलीफ़ नहीं देगी, उनकी दौलत आपके रिस्क में कमी नहीं देगी। सुकून से जियो और दूसरों से भी उम्मीद रखो जैसा कि तुम अपने लिए उम्मीद रखते हो। जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो जो हमेशा दूसरे लोगों के खिलाफ तासीब करता हो, उनमें ऐब तलाश करता हो, तो समझ लो कि उसका दिल सड़ चुका है और यह इसकी बदी इसके अंदर से निकल रही है। उस शख्स से कभी झूठ मत बोलो जो खुलूस के साथ आपका वफा करे। अगर आप उसे खो देंगे तो दोबारा कभी नहीं पाएंगे। पैसे से ऐशो इशरत का सामान तो ख़रीदा जा सकता है, लेकिन आप मुखलिस दिल नहीं खरीद सकते और न ही खरीद सकते हैं किसी का ईमान। ज़िंदगी में सब कुछ आर्जी है। अगर चीज़ें ठीक रही तो उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हों,
اور اگر وہ خراب ہو جائے تو گھبرائے نہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ زندگی کا بوجھ اٹھاتے ہوئے کاندھے بھاری محسوس ہو تو سجدہ کریں۔ اپنے کاندھوں کو مضبوط کرنے کے لیے دعا کریں، کیونکہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے تو سکون، آسانی، طاقت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اگر تم نیک لوگوں سے ان کی عبادت میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو گنہگاروں سے ان کی توبہ و استغفار میں مقابلہ کرو۔ صرف اس پر توجہ مرکز کریں جب آپ کے پاس ہے، نہ کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ خدا کی سخاوت ہے اور جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ خدا کی حکمت ہے۔ بہت اذیت ناک ہوتا ہے کسی کے پاس وہ دیکھنا جو آپ سے چھینا گیا ہو، اور قیامت جیسا منظر تب ہوتا ہے جب آپ کا پسندیدہ شخص کسی اور کے پلو میں دیکھا جائے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنیں۔ رات تو سب کی ایک ہی ہے، بس اندھیرا ہر کسی کا اپنا اپنا ہے۔ زندگی نے تھکا دیا، ورنہ جوانی سے بیزار کون رہتا ہے۔ ہم چلے جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا، کہانیاں یہی رہ جائیں گی، کردار بدل جائے گا۔ بہت شوق تھا مجھے سب کو خوش رکھنے کا، ہوش تب آیا جب خود کو ضرورت کے وقت اکیلے پایا۔ اگر اونچی جگہ تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے بڑا ہے، اس سے تعلق بنائیں۔ زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ کیوں آنکھوں میں پانی ہے، رب کی سنو وہ کہتا ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور تم رونے کو کاندھے ڈھونڈتے ہو۔ لوگ وہی اچھے ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جاہل انسان کو دلیل دینا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ اگر آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اپنے آپ پر زیادہ سختی نہ کرو، کیونکہ اس دنیا کے تمام معاملات کا انجام اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر کوئی چیز تم سے دور رہنا مقرر ہو تو وہ کبھی نہیں آئے گی، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ ہونا مقرر ہے تو آپ اس سے بھاگ نہیں پائیں گے۔ آپ کے رب نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کی طرف توجہ دیں، اپنے دل سے سنو اور اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ اپنا سفر جاری رکھو اور نیک اعمال کرو، کیونکہ تمہاری قبر تمہاری منتظر ہے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رکھیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ خدا کا وعدہ یقینی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یقین رکھو ان زخموں کے بعد شفا ہوگی جو خوبصورت پھول لائے گی، خواہ آخرت میں ثواب کی صورت میں ہو یا دنیا میں رزق کی صورت میں ہو۔ ہیروں سے زیادہ قیمتی چیز ایک نیک عورت ہے، موتیوں سے زیادہ قیمتی چیز حسن اخلاق ہے۔ خوبصورت صورت زمین میں مل جائے گی اور اچھے اخلاق جنت میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے حالات اور لوگوں کی طرف سے لایا جانے والا پیغام ہوتا ہے۔ خواہ یہ پیغامات آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور آپ کو اپنے آپ کی ترقی دینے اور اپنے
بصیرت اور شعور کو بڑھانے کے لیے ایک سبق سکھاتے ہیں۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تمہاری تعلیم اور دولت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، جب تک تم اپنے دل میں عاجزی نہیں ڈالو گے، تمہارا دماغ جہالت کی خدمت کرے گا اور تمہارا دل خود غرضی کی خدمت کرے گا۔ ایک بار جب کسی کی زبان شکایت کرنے کی عادت ڈال لیتی ہے تو اس کی روح تنگ ہونے لگتی ہے اور اس کا دل اداس ہونے لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے دل کو سکون میں رکھیں، اگر آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، اگر آپ شکر گزار ہونے اور مثبت سوچنے کا راستہ تلاش کریں تو آپ کا دل اتنا ہی وسیع ہوگا۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکر، جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا ہے۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کی خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی، آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی، زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور مچاتا ہے جو خالی ہو۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ سگے رشتہ داروں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو دعاؤں میں کبھی نہیں بلکہ اپنے چغلیوں میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اداس ہیں، آج مل کر ان کی خوش ہونے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ان کے حصے کی ساری خوشیاں عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ رب ناراض ہو جائے تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ پردہ رکھنا سیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت پہ، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہے، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں صلح کی بیٹھک کا مقصد کمزور کو اپنا حق چھوڑنے پر راضی کرنا ہے۔ سیکھ نہیں پائے ہم میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے ہم سے۔ شوق ہی نہیں رہا خود کو ثابت کریں ہم، آپ نے جو سمجھ لیا بس وہی ہیں ہم۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کئی زیادہ ذہانت اس کے بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اکثر راستہ سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ماں
مسکراہٹ کا کوئی مول نہیں ہوتا، کچھ رشتوں کا کوئی تول نہیں ہوتا۔ لوگ تو مل جاتے ہیں ہر موڑ پر، ہر کوئی ماں کی طرح انمول نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویوں سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ زندگی کی خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی رہے، آپ چاہے جس حال میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسانیت میں تلاش کرو۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دو جو برے وقت میں تمہارے ساتھ رہیں۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ جنہوں نے آپ کو قصداً گنوایا ہو انہیں اتفاقاً کبھی بھی نہ ملے۔ حقیقت، پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ اتنا اچھا اخلاق، آپ کے بچوں کی مثالیں آپ ہمسائے دیں گے۔ اپنی اولاد میں اچھا اخلاق پیدا کرنے کے لیے آپ کو یا قدوسی کو 2 مہینے میں ایک بار جمعے کے روز 100 مرتبہ پڑھے اور اول و آخر 3 بار درود شریف کو پڑھے اور پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو غم نہیں رہتا۔ کسی نے پوچھا، علم اور جہالت میں فرق کیا ہے؟ تو جان لے، علم میں فرق یہی ہے کہ علم اپنی غلطی مانتا ہے اور جہالت نہیں مانتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آنسوؤں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ 2 قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے لیکن علم سے کچھ حاصل بھی کریں یہ انتہائی ضروری ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا ذکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کے حسن اخلاقی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کوئی آپ کی وجہ سے نہ روئے، نہیں تو آپ کی ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ انسان کے آنسو اس وقت مقصد ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ شرک سے بچو، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نیک عورت اپنے خاوند سے پہلے جنت میں جائے گی، جنت کی حوروں سے 70 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ
ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی فاطمہ علیہ السلام سے کرتے تھے اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھی غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملواتا۔ اسی لیے صبر کرو، ہر کھوئی ہوئی چیز ایک دن ضرور ملے گی، بس تم صبر کرو اور دعا کرو۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ ماں باپ، کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ ہم نے زندگی کو دیکھا ہے قریب سے، کوئی ساتھ نہیں دیتا ماں باپ کے سوا۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ محبت کا اظہار شاید ہی کسی کو یاد رہتا ہو، لیکن محبت کا رویہ ہمیشہ یاد رکھے جانے والی چیز ہے۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ سب کو معاف کر دیا کریں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، رب کے یہاں درجات بلند ہوتے ہیں اور معاف کرنے والا محسنین کی صف میں شامل رہتا ہے۔ کسی بھی جگہ ہمیں چاہیے کہ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسی ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ تو دلوں کو بھی چیر دیتے ہیں۔ زندگی ویسے بھی گزر جائے گی، کیوں نہ زندگی کو ہنس کر گزارا جائے، اتنا ہنسے کہ دیکھنے والا بھی ہنس پڑے۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے آخرکار سب نے ہی چلے جانا ہے، پیچھے بس یادیں اور حسرتیں رہ جاتی ہے۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ اے میرے مولا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما، آمین۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں
جو مل جائے تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے۔ اختیار آپ کے پاس ہے۔ ہمت نہ ہارنا، بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ ماں، کبھی کبھی آپ کی ضرورت اس قدر محسوس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ دنیا کی ہر آسائش، سکون اور آرام ٹھکرا کر خود کو آپ کے پہلو میں دفن کر لوں۔ اے میرے رب، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، سب کچھ مصر ہونا زندگی نہیں بلکہ جو کچھ مصر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ لیکن اہمیت کے لحاظ بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ ہر مشکل کے بعد کامیابی ہے، مشکل سے کبھی نہ گھبرائیں۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ خونی رشتے تو وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے لیکن بڑھاپا نہیں۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، آمین۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے تو وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ خاموشی ایک عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ کوشش کرے زندگی کا ہر لمحہ کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ صبر کر لو، یہ کر کے جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری۔ فجر کی نماز کو معمولی نہ سمجھیں، یہ وہ وقت ہے جب رب اپنے بندوں کو نیند کی راحت سے جگا کر اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ پہل کیجیے تعلق جوڑنے میں، رابطہ کرنے میں، کسی کو زندگی کی طرف واپس لانے میں، نا امیدی کے خاتمے میں، مسکرانے میں، یہ بھی صدقہ ہے۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی اس کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ساری بیٹیوں کے نصیب اچھا کرے۔ شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، انہیں پالنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری جانور اور پرندے بھی خوب نبھا رہے ہیں۔ مسلمان ماں باپ کی حقیقی ذمہ داری اپنی نسلوں کو دینی تربیت کا ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ اپنے بعد ایمان والی نسلیں چھوڑ جائیں۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔
بس یہی ہے زندگی کی حقیقت۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ الحمدللہ۔ خوشبو، پھول اپنی جگہ، عطر اپنی جگہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے واقف نہیں۔ جو خوشبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں تھی، ویسی خوشبو دنیا میں کہیں نہیں۔ گہری بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی ہر خوشی دے جو آپ کے حق میں بہتر اور مستقبل ہو۔ آمین ثم آمین۔ فیشن، پردہ، دیکھ لے پردے میں کتنی سیفٹی ہے۔ آج لوگ پردہ کرنا چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ جو پردے میں سیفٹی ہے وہ فیشن میں نہیں۔ سب کو سب کا پتہ ہے مگر اپنا کسی کو پتہ نہیں۔ اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستوں میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔ بے شک جن لوگوں نے میری پوری ویڈیو کو دیکھا ہے، اللہ آپ کو ہر پل خوش رکھے، سدا سلامت رکھے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے، شیئر کرے، کامنٹ کرے، اور ہاں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔